جو نبوی قیادت کے ہاں ذمہ داری اور عہدہ استحقاق اپنا حق نہیں سمجھا جاتا بلکہ خدا کی بارگاہ سے دی ہوئی امانت اور ذمہ داری سمجھا۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، اپنے کرزما کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، میں نے کولیکٹیو اپروچ کے ساتھ، کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ لوگوں کو ابھار کر، ان کو مشتعل کر کے، ان کی سوچ کا رخ میں نے منزل کی طرف مائل اور قائل کر کے یہ اچیو کیا ہے۔ مگر جو نبوی قیادت والا ہے، جو پروفیٹک لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس منصب پر تو پہنچا ہوں مگر یہ میرا حق نہیں، یہ خدا کی امانت ہے۔ اس لیے یہ دونوں اپروچ کو ساتھ لے کر چلنا ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے فالوورز اور زیر اثر طبقات پر تحرک، ترغیب اور اچیو کرنے کے جذبے کو منتقل کرتی ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو کیا کرتا ہے؟ وہ تحرک پیدا کرتا ہے، وہ ان کی ترغیب دیتا ہے، وہ ترغیب سے ان کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے، ایک تحریک پیدا کرتا ہے اور پھر اچیو کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور انہیں منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دوسری طرف جو نبوی قیادت ہے، پروفیٹک لیڈرشپ ہے، اس کا کیا جذبہ ہے؟ اس کے نزدیک ذمہ داری اور عہدہ ایک استحقاق نہیں سمجھا جاتا۔ جو نبوی قیادت کے ہاں ذمہ داری اور عہدہ استحقاق اپنا حق نہیں سمجھا جاتا بلکہ خدا کی بارگاہ سے دی ہوئی امانت اور ذمہ داری سمجھا جاتا۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، اپنے کرزما کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، میں نے کولیکٹیو اپروچ کے ساتھ، کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ لوگوں کو ابھار کر، ان کو مشتعل کر کے، ان کی سوچ کا رخ میں نے منزل کی طرف مائل اور قائل کر کے یہ اچیو کیا ہے۔ مگر جو نبوی قیادت والا ہے، جو پروفیٹک لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس منصب پر تو پہنچا ہوں مگر یہ میرا حق نہیں، یہ خدا کی امانت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نعمت۔ اس لیے یہ دونوں اپروچ کو ساتھ لے کر چلنا ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ میں اسے تھوڑا اپلائی کرتا ہوں۔ بعض اوقات آپ لوگ اپنی مینجمنٹ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی ایڈمنسٹریٹو اپروچ میں بہت چلے جاتے ہیں، آپ ہائرنگ اور فائرنگ کے ساتھ آپ چلتے چلے جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں اس منصب پر فائز ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے، مگر نبوی قیادت والا کہتا ہے میرا حق نہیں، یہ خدا کا کرم ہے کہ بیٹھا ہوں۔ کوئی کہتا ہے یہ میں نے محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے تو صرف 17 سال حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے باہر 17 سال برف بیچی ہے، میں نے تو انسانیت کی خدمت کی ہے، میں نے تو لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، آگے پتہ نہیں کہ میرا چناؤ کیسے ہوا اور میں کیسے اس منصب پر آ گیا۔ بات یہ وہ اپنا حق سمجھے وہ بگڑ سکتا ہے، جو خدا کی نعمت سمجھے وہ سبڑ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ لیڈرز آر لیڈرز۔ میں یہ کلاسیفیکیشن کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں کہ امریکنز لیڈرز بھی ہیں، ماڈرن لیڈرز بھی ہیں، ویسٹرن لیڈرز بھی ہیں جو پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، رشین لیڈرز بھی ہیں، ویسٹرن فلاسفرز بھی ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کیا وہ لیڈر نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ لیڈر نہیں؟ جو گوگل کے مالک بھی ہو سکتے ہیں، فیس بک کے مالک ہیں، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، تو کیا وہ لیڈر نہیں ہیں؟ تو کیا وہ نبوی کی عادت پہ چل رہے ہیں یا پھر ویسٹرن ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے مالک؟ کیا وہ اچیو نہیں کر رہے؟ وہ کر رہے ہیں، مگر وہ صرف ایک سمت چل رہے ہیں۔ مگر نبوی کی عادت یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کر کے جب اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا بنا، وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام لیڈر نہیں تھے؟ ملکہ سبا کی اس پوری سلطنت کو اور اس پوری بادشاہت کو اپنی بارگاہ میں
جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں. ملکہ سبا کا تخت وہاں سے بلوا کر اپنی رعایا میں سے ایک فرد کے ذریعے سے جو آصف بن برخیہ ہیں، وہ ان کی رعایا کا ایک فرد ہے، وہ اپنے سب آرڈینیٹ کے ذریعے سے، اپنے فالوورز کے ذریعے سے، اپنے کارکن کے ذریعے سے، وہ اس کی مدد سے وہ تخت بلواتے ہیں اور سجاتے ہیں، اور ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو بلوا کر دکھاتے ہیں، جو قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ وہ اس کیفیت میں، اس رعب میں مبتلا ہو گئی کہ چلتے وقت اس نے اپنے جو پہنچے ہیں وہ بھی اوپر کر لیے. اس نے سمجھا شاید کہ پانی ہے، مگر وہ چمکتا ہوا، اور وہ ٹرانسپیرنٹ چمکتا ہوا فرش تھا جو شاید اس کی سلطنت میں بھی اس طرح نہ تھا. انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا، کمال دکھایا، اپنی سلطنت کا عروج دکھایا، اپنا رعب دکھایا، دبدبا دکھایا، اچیو کیا. یہ لیڈر کی اچیومنٹ ہے. مگر صرف ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہوتے تو کچھ اور کہتے. وہ تو خود نبی تھے، تو نبوی قیادت کے وہ جوہر دکھا رہے تھے. تو جب کمال کا وقت آیا، دکھا کر کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اسے منسوب مجھ سے نہ کرنا، یہ میرے رب کا کمال. یہ ہے لیڈرشپ کا کمال. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چند انڈسٹریز بن جائیں، 2 بلڈنگز تعمیر ہو جائیں، 2 اسباق پڑھا لیں، تھوڑا سا خطاب اچھا ہو جائے، تھوڑی گفتگو اچھی ہو جائے، 2 اچیومنٹس اچھی ہو جائیں، 2 کالم ہی اخبار میں نہ چھپ جائیں، 2 کتابیں شائع ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، کوئی 1,00,000 2,00,000 فالوورز آپ کو فیس بک پہ مل جائیں، ہم سمجھتے ہیں ہم لیڈر بن گئے. دنیاوی لینگویج میں تو لیڈر ہوں گے، مگر نبوی لیڈر وہ ہے، پروفیٹک لیڈر وہ ہے کہ وہ اچیو کرتا چلا جاتا ہے اور وہ جھکتا چلا جاتا ہے. لیڈر سروس ٹو دا ہیومینٹی سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر ہیوملٹی سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر مشفقانہ رویے سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر رحم دلی سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر جو ہے وہ حوصلے سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر لسننگ کے جذبے سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر اپنی طبیعت کے تواضع سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر اپنی انکساری سے پہچانا جاتا ہے، اور لیڈر نتیجہ خیزی کے بعد ھذا من فضلی ربی کہتا ہوا پہچانا جاتا ہے.